اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ہوتا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں۔ اور اس کی دلیل سورہ نحل 98 آیت میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے۔ تو یہ ایک دعا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی تعلیم بالکل شروع سے انسانوں کو دی ہے۔ یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ پہلے کے انبیاء بھی کسی طریقے سے، شاید الفاظ سیم نہ بھی ہو تو ان کی زبان میں اس دعا کو ان کو سکھایا گیا تھا، کیونکہ سورہ ہود آیت 41 میں ہم سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس خط کے آغاز میں انہی مبارک کلمات کو ذکر کیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ کسی بھی قابل ذکر کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو جب انسان بسم اللہ کہہ کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک اچھا کام کرنے کے لیے پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کام کے لیے نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ کہ اس دعا کے پڑھنے سے ہمیں اللہ کے دو عظیم صفات سے ہم رحمان اور رحیم کے ذریعے اس کا وسیلے سے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں ہمارے کام میں۔ بسم اللہ جب پڑھ کر ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کام میں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں برکت عطا کریں گے۔ دوسرے، اس کام میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس غلطی کے نقصان سے ہمیں بچائیں گے۔ تیسرا، اس کام کو اچھی طرح کرنے اور تکمیل تک پہنچانے کی قوت اور ہمت عطا ہوگی ہمیں۔ یہ تین باتیں، اور چوتھی بات یہ کہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے دھوکے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو محفوظ رکھیں گے۔ اور پانچویں اور آخری بات کہ دنیا میں اس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے مفید بنائیں گے، اور آخرت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ کام ہمارے لیے۔ اگر ہم شعور کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ ہم اگر، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھا کریں قرآن پڑھتے وقت، ٹھیک ہے، قرآن کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی، وحی کا آغاز شروع ہوا، پہلی وحی تو وہ کس طرح شروع ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ یہ سورہ علق کی پہلی آیت ہے۔ تو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب قرآن کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے کیا پڑھنے کو کہا؟ بسم اللہ کہنے کو کہا گیا. تو گویا ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. تو یہ تو بسم اللہ اور تعوذ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے الفاظ، سورہ فاتحہ پر غور و فکر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا مضمون کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کا مضمون ایک دعا کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اس کا انداز ایک دعا کی طرح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بندے کو حکم نہیں دیا کہ ہم اللہ سے کہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس انداز میں اس سورہ کو شروع کیا کہ ہمیں خود بخود ایک بندے کے، ایک مومن بندے کے دل سے اور زبان سے یہ الفاظ اللہ سے دعا کی مدد کی دعا جاری ہو جاتی ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اپنا تعارف کرایا، اور اب انشاءاللہ ان کے معنوں پر اور مفہوم پر ابھی غور و فکر کریں گے، تو پھر جب وہاں اس مالک یوم الدین تک پہنچے تو خود بخود ہمارے منہ سے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. سورہ فاتحہ کے نام، اس سورہ کے کئی نام ثابت ہیں قرآن اور حدیث سے. اس میں سے کچھ ہے. سورہ فاتحہ اس کا سب سے مشہور ترین نام ہے، ٹھیک ہے، الفاتحہ مشہور ترین نام ہے. اس کے بعد الصلاۃ، السبع المثانی، القرآن العظیم، اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں. ابھی ہم ان 4 ناموں پہ اکتفا کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورہ ہے، سب سے عظیم سورہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کے بارے میں اور بھی کچھ احادیث ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے بعد میں. اچھا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس کے بارے میں دونوں رائے موجود ہے کہ یہ مکی بھی ہے، کسی نے کہا مدنی بھی ہے. لیکن اس کے بارے میں جو مضبوط، اسٹرونگ اور راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. اور اس سورہ کا حکم کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو اس سورہ کے لیے حدیث جو حکم ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث کی 7 مشہور کتابوں میں ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود اور باقی نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں. اور اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں کہ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الفاظ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ عام طور پر حروف اصلی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ اکثر زیادہ تر 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب انہی حروف اصلی کو مختلف سانچوں میں ڈالا جاتا ہے تو مختلف الفاظ بنتے ہیں جن کے معنی میں روٹ ورڈ کا، یعنی کہ حروف اصلی کا میننگ بھی ہوتا ہے اور سانچے کا میننگ بھی ہوتا ہے. جیسے اس سانچے کو عربی میں وزن کہتے ہیں. مثال کے طور پر حمد سورہ حمد کا روٹ ورڈ ہے، یعنی حروف اصلی ہے ہا میم دال. اب اسی روٹ ورڈ سے حامد، محمود، محمد، حمید، یہ سارے الفاظ بنے اور اس کے علاوہ بہت سارے بنے ہیں. تو ان سب میں تعریف، حمد کا معنی تو ضرور ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. جیسے حمد کا معنی ہے تعریف، حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، محمد یہ مصدر ہے، حمید بار بار تعریف کرنے والا. اب سورہ فاتحہ کے الفاظ الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمد یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ال اور حمد. تو ال کے کئی معنی ہیں، اس میں سے جو کچھ جو مشہور معنی جو ہم بار بار جن سے گزریں گے
وہ ہے سب سے پہلے ال جو ہے وہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. کیا مطلب؟ لیکن الکتاب خاص بک، دا بک نکرہ کو کامن ناؤن کو نکرہ کہتے ہیں، اور ال کے ساتھ جو نام ہوتا ہے اس کو معرفہ خاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی پہچان ہوتی ہے، اور کامن ناؤن کو نکرہ کہتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریف، تمام تعریف. ٹھیک ہے، تو ال جو ہے یہ تمام کا معنی ال سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ال جو ہے وہ تمام کا معنی دیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی جنس کا معنی دیتا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر. جب الانسان آیا تو اس کا مطلب ہے نوع انسانی، یعنی تمام انسان. ٹھیک ہے، تو ال کا دوسرا معنی کیا بتایا میں نے؟ تمام کا. ٹھیک ہے، اچھا ال کا ایک اور معنی بھی جو سورہ فاتحہ میں ہی ہم پڑھیں گے، اس کا وہ ہے وہ جو دیکھیں المغضوب. المغضوب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ جو غضب کیے گئے. الضالین وہ جو گمراہ ہوئے. تو وہ جو کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ال سے آ رہا ہے. تو ال کے یہ سارے معنی ہیں. اب حمد، لفظ حمد جو ہے ہا میم دال سے بنا ہوا ہے، اس کا حروف اصلی ہا میم دال ہے، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم حمد، لفظ حمد کا ترجمہ اردو میں کریں نا تو مکمل ترجمہ نہیں کر پاتے. کیوں کہ اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر. ٹھیک ہے، تو حمد کا لفظ جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب لوگوں کی تعریف کرتے تو ہم مدح کرتے، اردو میں مدح کہتے ہیں، یعنی تعریف کرنا. اور شکر کے لیے عربی میں شکرن. تو یعنی کہ حمد کا لفظ ایسا ہے جو خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمد، تو اس کا کیا معنی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے. ایک معنی یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کوئی چیز آپ کو خوبصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے معروف ہو کے تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، لیکن شکر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کسی اور کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے آپ کا کام کر دیا، کسی نے آپ کی کسی مشکل میں مدد کر دی، کوئی آپ کا اچھا فرینڈ ہے اور ہر موقع پہ جب بھی کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کرتا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جب سوچتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو ہمارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم حمد کہتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف کے قابل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بالکل، یعنی کہ ہم اس کا شکر کریں کہ نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بے شمار فائدے ہوتے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اللہ کی شکر مند ہیں. تو الحمد، تمام تعریف و شکر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دوسرا لفظ دیکھتے ہیں للہ. تو یہ بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. ایک ہے لام کسرہ کے ساتھ لام لی، اور دوسرا اللہ لفظ جلالہ. تو جو لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. اللہ یہ حرف اس کو ہم کہتے ہیں حرف جلالہ. اوکے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کئی خصوصیات ہیں. اس لفظ کی 20 کے قریب خصوصیات علماء نے بتائی ہیں. تو انشاءاللہ میں ابھی یہاں تو 20 خصوصیات نہیں بتاؤں گی، ایک بتاتی ہوں. لفظ جلالہ سے پہلے والے حروف پر کسرہ ہوتا ہے تو ہم للہ آسان سافٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ، لیکن اللہ جو ہے اس کے پہلے اگر زبر ہو تو یا دمہ ہو تو اللہ. لفظ رب بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اور یہ لفظ جو ہے رب یہ کسی انسان کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، پرورش کرنے والا، کسی چیز کا مالک اور آقا. ٹھیک ہے،
اچھا، جب رب کا لفظ جو ہے کسی چیز کے ساتھ، یعنی کہ رب البیت گھر کا مالک، تو وہ انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف رب کسی چیز سے ملائے بغیر جب ہم رب کہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے معنی کیا میں نے بتائے کہ پرورش کرنے والا، کسی کا مالک، آقا، ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، رب العالمین، تو عالم کہتے ہیں عالم، عالمین کی جمع ہے عالم. تو عالم کا معنی ہوتا ہے، جیسے دیکھیں انسانوں کا عالم ہے، شیطانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے، یعنی تمام مخلوق جو ہے. جب ہم کہتے ہیں رب العالمین تو اس میں کیا مطلب ہوا کہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سب کا رب. تو رب العالمین کہہ کے شرک سے مکمل طور پر ہم نے اس کو خارج کر دیا کہ تمام جہانوں کا عالم رب ہی ہے، تو پھر کسی اور کی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، الرحمن الرحیم، یہ دو الفاظ ہیں اور دونوں کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم، مگر ان کا دونوں کا وزن الگ ہے، ٹھیک ہے. رحمان، رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کے وزن میں کیا خصوصیت ہوتی ہے فعلان کے وزن میں، کہ اس میں جوش اور زیادتی ہوتی ہے معنی کی. تو الرحمن یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ معنی کی شدت ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت سے بھری ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے رحمان کے. اب رحیم، رحیم جو ہے فاعل کے وزن پہ ہے، اور اس وزن کی کیا خصوصیت ہے کہ اس میں بار بار کام ہونے کی خصوصیت ہوتی ہے، پلس اس میں دوام یعنی کہ ہمیشگی ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں رحیم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمت ایسی ہے جو بار بار ہوتی ہے. بندہ کئی بار گناہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس پر رحمت کرتا ہے اپنی. تو رحیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحیم ہے، اور بار بار ہم توبہ کرتے ہیں، بار بار معاف کر دیتا ہے ہم کو جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں. اور پھر ہمیشگی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی رحیم ہے، کل بھی رحیم ہے، اور آخرت میں، دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی رحیم ہے. تو اس کو یہ دو الفاظ جو ہیں اس کے دو طرح سے معنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. رحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ رحمت عام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عام رحمت مومنوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، اللہ کے فرما برداروں پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا میں فائدے دیتا ہے. اور یہ رحمت عام کہاں ہے؟ دنیا میں ہے، کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے ان کی ضروریات زندگی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، رحیم، اس کے مقابلے میں رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی، یہ مومنوں کے لیے خاص ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی مومن گناہ کر کے پلٹتا ہے دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. پلس آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت رحیم کی صفت ہے یہ دوام ہے، اس میں یہ آخرت میں بھی قائم رہے گی، مومنوں کو اس سے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور یہ ابدی رحمت اور ابدی جنت نصیب ہوگی مومنوں کو، ٹھیک ہے. تو یہ دو اس کا یہ ایک طرح سے اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ رحمان رحمت عام ہے اور یہ دنیا میں مومنوں اور کافروں سب کے لیے ہے، اور رحیم یہ اس میں دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہے یہ رحیم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے تو اس نے اپنی جوش رحمت سے مخلوق کو صرف پیدا ہی نہیں فرما دیا، ٹھیک ہے، کہ پیدا کر دیا پھر اس سے غافل ہو گیا کہ رحمت نے جوش مارا، اللہ نے پیدا کر دیا اور اس سے غافل ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کی رحیمیت، وہ رحیم بھی ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد بندوں کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے اور بندوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے.
تو یہ رحمان اور رحیم ایک صفت کو لانا سے بات پوری بن ہی نہیں رہی تھی، ان دونوں کو ساتھ میں لانا ضروری تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نے پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مسلسل تمام مخلوق کی پرورش کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے۔ اور بندہ جب بھی پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں صرف چند روزہ زندگی تک محدود نہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے تو ان کو جنت میں بھی ابدی رحمتیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان دو طرح سے ان دو صفات کی تفصیل کی گئی ہے۔ اب دیکھیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو الدین، لفظ الدین کا قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے: مذہب اور شریعت، ملک کا قانون، طاعت، اور جزا، نیک اعمال کا صلہ اور برے اعمال کی سزا۔ تو یہ 4 معنی ہوئے۔ یہاں پر مالک یوم الدین میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ یہ جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک۔ تو جزا کے دن کا مالک، سزا اور جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ اور مالک کے معنی ظاہری بات ہے اونر ہوتے ہیں کسی چیز کا، اپنی چیزوں، ہماری اس پر پورا کنٹرول ہے، اس کا اونرشپ ہے، تو اس کو مالک کہتے ہیں۔ اب آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاکا، ایاکا کا مطلب ہوتا ہے تیری، ٹھیک ہے، ایاکا تیری، نعبدو یہ فعل ہے، اور اس کا فعل یعنی کہ ورب، عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایاکا نعبدو، نعبدو کا مطلب کیا ہے؟ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس لفظ کے حروف اصلی کیا ہے؟ عین با دال۔ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، عبد، اور اس کی لغت میں کیا معنی ہے کہ اپنے آپ کو انسان بہت حقیر اور بہت ہی زیادہ مسکین ایسا سمجھے، بہت کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان ویسے بھی لفظ غلام، غلام کو دیکھیں کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عبد، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، تو ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، اتنی حقیر ہے، اتنی چھوٹی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبد، نعبدو، تو نعبدو مانی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو شریعت میں جب ہم عبد کا لفظ کیسے نعبدو، اس لفظ کا معنی شریعت میں کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں انتہائی محبت کے ساتھ اس کے سامنے ذلت اور انکساری کا اظہار کیا جائے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، اور دل میں ہمارے محبت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ جب انسان اس طرح سے کہتا ہے نعبدو اور دل میں محبت بھی ہے، اپنی ذلت اور انکساری بھی ہے، تو نیچرلی کہ اطاعت کا مفہوم بھی لازمی طور پر اس میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف غلام ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں وہی کروں گا جو میرا آقا کہے گا۔ تو پھر اطاعت بھی یعنی کہ پیروی کرنا، بات ماننا، جو کہا جائے وہ کرنا، یہ سارے مفہوم بھی پھر اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کیا مطلب ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر اظہار کر کے وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے میرا، تو میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا، جس طریقے سے تو چاہے گا میں اس طرح سے زندہ رہوں گا، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کو تیری مرضی کے مطابق کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو عبد کا لفظ قرآن میں خود بھی اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں سورہ یاسین میں آیت 60 ہے، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو تم شیطان کی تابعداری نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو نہ تم عبادت کرو۔ تو یہاں پر عبادت، شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں شیطان کی تابعداری ہے، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرو تم۔ تو یہاں پر عبد کا لفظ کس سے استعمال ہوا ہے؟ تابعداری کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایاک نعبدو کا پھر کیا مطلب ہوا؟ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو یہ کہہ کر بندہ جو ہے اللہ کے اس حق کا اعتراف کرتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے اور ساری کائنات کو پیدا کیا، اور جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی کی بات اس طرح سے مانے کہ اس کی بات کے خلاف کسی اور ہستی کی بات کو نہ مانے۔ اسی طرح نستعین، ایاک نستعین، تو نستعین کا روٹ ورڈ ہے، حروف اصلی ہے عین، واو اور نون، اور اس کا مطلب جو لغت میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے، خود محنت کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کام میں مشکل آ رہی ہے تو وہ کسی کی مدد مانگتا ہے۔ تو ہم جب نستعین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایاک نستعین کا کیا مطلب ہوا، یا اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں تو محنت کر رہا ہوں کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں، میں ہر چیز تیری مرضی سے کروں، لیکن مجھے یہ کام بہت مشکل ہے، تو میری مدد کر، میں تیری مدد چاہتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ بندہ جو ہے جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خاص زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بالکل فرما بردار ہو جائیں، اس لیے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ جب ہمیں اللہ کی مکمل فرما برداری کرنی ہے، بندہ بن کے یعنی کہ غلام بن کے رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمارا نفس اس میں ہمارے اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ دیکھیں انسان کا نفس میں خود غرضی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے ہر چیز اس کی مرضی سے ہو، تو ہم کو اپنی مرضی کو اگر اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے بندہ جو ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے شرک کو بالکل ختم کر دیا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہماری بندگی بھی اللہ کے لیے، اور ہم تمام مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے، تو شرک کی نفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو راستہ دکھا، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو لفظ ہدایت اہدنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم کو، اہدے کا مطلب ہے ہدایت دے۔ ہدایت، لفظ ہدایت کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، اس کا کیا مطلب ہے اہدنا، تو ہم پہلی بات یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ اب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت میں 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ راستہ دکھا، نمبر 1 راستہ دکھا، نمبر 2 راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمبر 3 منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ 3 معنی پائے جاتے ہیں اہدے میں، ٹھیک ہے، ہدایت میں۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ نہ صرف دکھا دے بلکہ اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دے، اور ہمیں منزل مقصود یعنی کہ جنت تک پہنچا دے۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تینوں چیزیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو دکھایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بندوں کے لیے کھولا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ چل کر دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں جنت پائے گا، ٹھیک ہے۔ آخرت کی کامیابی بھی اسی سے ملے گی اور دنیا کی کامیابی بھی اسی سے ملے گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، پھر آگے آیا صراط الذین انعمت علیہم، اب اس راستے کی مزید وضاحت کر دی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر
وہ راستہ ایسا ہے جو کہ راستہ یہ کون سا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا مگر جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے بھی نہیں. ہمیں وہ راستہ چاہیے اللہ تعالیٰ جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے، وہ بندے نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ بھی نہیں جو کہ گمراہ ہوئے، بلکہ کون سے بندوں کا راستہ؟ جو انعام یافتہ بندے تھے. اور انعام یافتہ بندے کون ہوتے ہیں؟ اس کی تعریف جو ہے انعامتا نعمت سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت اور ہدایت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کی شریعت اور ہدایت ہے. تو یہ وہ بندے جن پر انعام ہوا، یعنی کہ جن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت اور ہدایت ملی اور انہوں نے خوشی سے اس ہدایت کو قبول کیا، کھلے دل سے اس کو قبول کیا، دل و جان سے اس ہدایت کو قبول کیا اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزاری اور اپنی تمام محنت اور کوشش اس پر صرف کی کہ وہ اس راستے سے نہ ہٹے، اور اپنی جان مال جو بھی قربان کرنا پڑا، اپنی خواہشات کو مارنا پڑا، لیکن وہ اس راستے کو انہوں نے سیکریفائز نہیں کیا. اس راستے کو دل و جان سے اس کی نہ صرف قبول کیا بلکہ حفاظت کی اس کی. ٹھیک ہے، اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کی. تو ان کا انجام کیا تھا؟ سورہ نساء میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور ان کو بہترین انجام ملا. وہ یہ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. تو یعنی کہ انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن لوگوں پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں انعامت علیہم، تو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تیرے یہ بندے چلے، تیرے انبیاء چلے، جس پر صدیقین چلے، شہداء چلے اور صالحین چلے. ہمیں ان جیسا انجام نصیب کر. پھر ہم نے اور مزید وضاحت کیا ہم نے کی یہاں پر، ان کا نہ راستہ دکھا جن پر تیرا عذاب ہوا. ٹھیک ہے، اب مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام اور بہت سے علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ یہ یہود ہیں. اس لیے یہودی لوگ ہیں. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء ان کے لیے اتارے، اور انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے فرما بردار بن کے نہ رہ سکے، بلکہ انبیاء کو قتل کیا، بہت سے انبیاء کو جھٹلایا، بہت سے انبیاء کو قتل کیا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، بلکہ ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے آپ کو رسول ماننے سے انکار کیا. حالانکہ وہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول آئے گا اللہ کا. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ نبی تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا، بنی اسرائیل کے بجائے، تو پھر یہ حسد اور بغض میں انہوں نے انکار کر دیا. تو اس وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ ہوئے. یعنی کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی فرما برداری نہ کی، عمل نہ کیا، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اچھا، پھر ولدالین، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. تو گمراہ یہ کون ہے؟ جنہوں نے خود پورا علم حاصل ہی نہ کیا، بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہی مان لیا اور اندھی تقلید کر دی، دوسرے لوگوں کی اندھی تقلید کی، کبھی صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کی. تو پھر کیا نتیجہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے. اور اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ یہ نصارہ ہے. اور نصارہ چونکہ دیکھیں نصارہ جو تھے ان کو کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں، کچھ ان کے علماء نے، کچھ یہودی علماء نے ان کو گمراہ کرنے والا عقیدہ دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور تین خدا ہیں.
فادر سن اور ہولی گوسٹ. اور جو بعد والے تھے انہوں نے کبھی خود سے اللہ کی کتابوں کو پڑھنے صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ ان پہلے والوں کی تقلید کرتے رہے، تو اس وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گئے. تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا کہ نہ ہمیں مغضوب علیہ کا راستہ چاہیے، نہ ہمیں ضالین کا راستہ چاہیے. تو مسلمان بھی آج بہت سے مسلمان آپ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کا انہیں تعلیم نہیں حاصل کرنی ہوتی ہے، صحیح علم نہیں حاصل کرنا ہوتا، بلکہ اندھی تقلید کرتے رہتے ہیں. جن کو ان کے خواہش کے مطابق کا دین ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو جو بتا دیا گیا وہ بس اسی پر یقین کر کے بس اپنی زندگی بھر چلتے رہتے ہیں. ہمیں یہ بات سکھائی گئی کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. انسان اس سے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. اگر انسان کہے گا کہ میں تو لا علمی میں گمراہ ہو گیا تو وہ بچے گا نہیں. کیوں کہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں ہی بتا دیا، ہمیں ان چیزوں ان سے پناہ مانگنے کی سکھایا کہ جو جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے لا علمی میں، ان سب سے اللہ ہمیں تو بچا، ہمیں ان کا راستہ دے جو کہ انعام یافتہ ہے. اور انعام یافتہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا علم ملا، اللہ کی ہدایت کا علم ملا، اور انہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا. ٹھیک ہے، جو اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہم کو پہنچائی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے والا اللہ بنائے کہ ہم جو ہیں ان پر چل کر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل سکیں اور ہمیں ان جیسا انجام مل سکے انشاءاللہ.